قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے، جو بسم اللہ جہاں سے شروع ہوتی ہے، اور جو بے میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو اس کے نیچے لگا ہوا ہے، وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتُ الْبَاءِ، اور میں ہی وہ نقطہ ہوں کہ جو بے کے نیچے ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ یا قرآن سمجھنا ہے تو علی سے سمجھو، اور علی کا در چھوڑ کے اور علی کا دامن چھوڑ کے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہی قرآن ناطق ہیں، یہی مفسر قرآن، یہی مترجم قرآن، یہی حامل قرآن، تو یہی ابن عباس امیر المومنین نے ان کو جب بصرہ فتح ہو گیا، جمل ختم ہو گئی، تو بصرے کا حاکم مقرر کیا۔ میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ تقریباً پورا عرب جو اس وقت عرب جگت کہلاتا ہے، اس پورے عرب جگت کے اوپر مولا امیر المومنین کا اختیار ہو چکا، ان کی حکومت۔ اب اس میں یمن بھی ہے، اس وقت کا سعودیہ بھی ہے، اس وقت کا ایمریٹس بھی ہے، اس وقت کا مصر بھی ہے، یہ سب عراق، ان سب کے اوپر امیر المومنین کا قبضہ، یعنی ان کی حکومت ہے۔ صرف شام ایک ایسا علاقہ تھا کہ جس کے اوپر حاکم شام قابض تھا، اور جب خلافت دوسرے دور میں پہنچی ہے تو دوسرے دور میں ہی حاکم شام کو شام کا گورنر بنایا گیا تھا۔ بس اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ دوسرے ہی دور میں حاکم شام کو شام کا گورنر بنایا گیا تھا، جبکہ حضور نے بڑے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو بنی امیہ کے اوپر حکومت حرام ہے اور ان تک پہنچنے مت دینا۔ یہ حضور کی حدیث ہے کہ بنی امیہ کے اوپر حکومت حرام ہے اور ان کو حکومت مت دینا اور ان کو حکومت تک مت پہنچنے دینا۔ لیکن اس کے باوجود شام کا گورنر بنایا گیا۔ اب جب دوسرا دور ختم ہوا اور تیسرا دور شروع ہوا تو کہ تیسرا دور تو خاندانی کا مسئلہ تھا، وہ بھی بنی امیہ سے، یہ بھی بنی امیہ سے، تو خاندان کی بات تھی، اور وہ ویسے تو حکومت مدینے میں تھی لیکن چل رہی تھی شام سے۔ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حاکم تو مدینے میں تھے لیکن وہ چل رہی تھی شام سے، پورا اختیار، بیت المال منمانی طریقے سے صرف ہو رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، اور لوگوں کے اوپر زیادتی کی جا رہی ہے۔ امیر المومنین اور اہل بیت عصمت و طہارت سے عشق و محبت رکھنے والوں کو زندانوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ جناب حجر بن عدی جیسے اصحاب وہ شہید کر دیے گئے، جناب حجر بن عدی۔ اور جب نوبت یہاں تک پہنچی تو عوام میں بغاوت پیدا ہوئی، جس بغاوت کے نتیجے میں حاکم کا قتل ہو گیا، اور جب حاکم کا قتل ہو گیا تو لوگوں نے امیر المومنین کا رخ کیا، اور یہ حکومت اور یہ خلافت امیر المومنین کے پاس آئی۔ امیر المومنین نے تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد جو انداز تھا، جو طریقہ تھا، میں نے کل ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عدالت سب کو برداشت نہیں ہوتی، اور کرپٹڈ کو تو کبھی برداشت ہوگی ہی نہیں۔ انصاف کبھی بھی کرپٹڈ کو برداشت ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو ہمیشہ چاہے گا کہ کرپشن والی ہی حکومت آئے، اس لیے کہ کرپشن ہی میں اس کا بھلا ہے۔ لہذا جو کرپٹڈ لوگ
جن کے منہ میں پہلے ہی حرام لگ چکا تھا، انہوں نے آ کے امیر المومنین کی بیعت کر لی، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے پہلے چل رہا تھا ویسے ہی چلے گا، لیکن وہ مزاج امامت سے واقف نہیں تھے، مزاج علی سے واقف نہیں تھے۔ امیر المومنین نے تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد امیر المومنین کو یہ حکومت اور یہ تخت اور یہ خلافت نہیں پیاری ہے، اللہ کا آئین پیارا ہے، اس کا دین پیارا ہے، رسول اللہ کی شریعت پیاری ہے، انسانیت پیاری ہے۔ انسانیت کا کیسے بھلا ہوتا ہے، کیسے زمین کے اوپر عدل و انصاف قائم کیا جاتا ہے، اس کا نمونہ پیش کرنا تھا مولا امیر المومنین کو، اور آپ نے اسی سے اپنی شروعات کی، اسی عدل اور انصاف قائم کرنے سے اپنی حکومت کی شروعات کی، جو لوگوں کو ہضم نہیں ہوا، اور جس کی بنیاد پر امیر المومنین کو یہ جنگ، جس کا میں نے کل تذکرہ کیا تھا، یہ پوری جنگ جمل لڑنی پڑی، جس میں 10,000 مسلمانوں کا قتل ہوا۔ اب جب جمل تمام ہوئی اور صفین کی باری آئی، امیر المومنین نے عبداللہ ابن عباس کو بصرے کا گورنر بنایا اور خود کوفے تشریف لے آئے۔ اب پورے عرب کے اوپر امیر المومنین کا اختیار ہے۔ امیر المومنین نے کوفہ پہنچنے کے بعد اب جہاں جہاں کے اوپر بھی وہ شکایت ملی آپ کو، یا جن کے متعلق پہلے سے پتا تھا کہ یہ کرپٹڈ ہیں، ان سب کو ہٹانا شروع کر دیا، اور ان کی جگہ کے اوپر اللہ والے، خدا رسیدہ، با تقوی، با ایمان اور عدالت و انصاف سے کام لینے والوں کو معین کیا۔ چنانچہ آپ نے حاکم شام کی معزولی کا خط دے کر جریر بن عبداللہ بجلی ان کو بھیجا شام۔ معزولی کا مطلب ہٹا دینا، برخاست کر دینا۔ عبداللہ ابن بجلی شام پہنچے، اور تاکہ امیر المومنین کی بیعت لیں اور ان کو معزول کریں۔ حاکم شام نے بیعت کرنے سے بھی انکار کیا، معزول ہونے سے بھی انکار کیا، اور عمرو عاص کو بلا کے اس سے مشورہ کر کے امیر المومنین سے جنگ کے لیے تیار ہوئے کہ ہم معزول تو نہیں ہوں گے، ہم ہٹیں گے تو نہیں، اور نہ ہی علی کی بیعت کریں گے۔ روایت میں کہ جس وقت جریر بن عبداللہ بجلی یہ شام پہنچے ہیں، تو کسی کے ذریعے سے حاکم شام نے عمرو عاص کو پیغام پہنچایا، اور عمرو عاص حاکم شام کے پاس جلدی سے وارد ہوا۔ اب جب یہ دونوں جنگ کے اوپر متفق ہو گئے اور یہ شرط قرار پائی، کس میں؟ حاکم شام اور عمرو عاص میں، کہ اگر حاکم شام کی فتح ہوئی تو عمرو عاص مصر کے گورنر ہوں گے۔ ایک ڈیل ہو گئی عمرو عاص میں اور معاویہ میں کہ ٹھیک ہے، ہم جنگ تو کریں گے، ہم تمہاری طرف سے علی سے لڑیں گے، لیکن شرط یہ ہے مصر ہمارا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب یہ امور طے ہو چکے تو جریر بن عبداللہ بجلی نے کوفے واپس آ کر امیر المومنین کو پورے حالات بتائے، اور عبداللہ ابن عباس بصرے سے ایک لشکر لے کر مولا امیر المومنین سے آ کے ملے۔ ادھر حاکم شام نے عمرو عاص کے مشورے پر اور اس کے ساتھ لے کر ایک بڑے لشکر کے ساتھ کوفے کا رخ کیا۔
اب یہاں سے شواہد النبوہ ایک مشہور کتاب ہے تاریخ کی، اس کی روایت ہے کہ درمیان راہ یہ کچھ واقعات ہوئے تھے جو میں سنا دوں۔ جب امیر المومنین کوفے سے شام جا رہے تھے، صفین جا رہے تھے، تو کچھ راستے میں کچھ واقعات پیش آئے ہیں۔ بغداد میں ایک بہت مشہور مسجد ہے، مسجد براسا۔ آپ اس کا نام ذہن میں رکھیے گا۔ جب امیر المومنین صفین کے لیے نکلے تو لشکر پیاسا ہوا، کیونکہ اس زمانے کے جو سفر ہوتے تھے مشکیزیں بھر لیے جاتے تھے، اور مشکیزیں بھرنے کے بعد پھر اگلی منزل کا انتظار کیا جاتا تھا۔ اب اگر اگلی منزل تک، یعنی جہاں پر پانی ملنے والا ہے یا پانی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مشکیزیں خالی ہو جاتے تھے اور کوسوں میلوں پیاسے لشکر کو جانا پڑتا تھا۔ لشکر پیاسا ہوا، پانی ختم ہو گیا۔ لشکر جب آگے بڑھا تو جنگل میں ایک دیر نظر آیا، گرجا گھر۔ جو شخص اس میں رہتا تھا اس سے لوگوں نے پانی کا مطالبہ کیا کہ اے بھائی صاحب پانی پلا دو۔ اس نے کہا کہ پانی یہاں سے 2 کوس کے فاصلے پہ ہے، یہاں تو نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے لشکر کو سیراب کر سکیں، لیکن ہاں یہاں سے 2 کوس کے اوپر مل سکتا ہے۔ اصحاب نے کہا چلو بھائی وہاں چلتے ہیں۔ جیسے ہی اصحاب نے کہا چلو وہاں چلتے ہیں، مولا نے کہا وہاں جانے کی ضرورت نہیں، پانی یہی ہے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد براسا آج بھی وہ چشمہ موجود ہے، وہ کنواں موجود ہے، وہ جگہ موجود ہے، وہ پتھر موجود ہے، کہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پانی یہی موجود ہے۔ یہ فرما کر آپ اپنی سواری سے اتر گئے اور ایک مقام پر پہنچ کر حکم دیا کہ یہاں سے ذرا مٹی ہٹاؤ، مٹی ہٹاؤ یہاں سے۔ مٹی ہٹائی گئی تو ایک بہت بڑا پتھر دکھا کہ مٹی تو ہٹا دی لیکن پتھر کیسے ہٹائے؟ لیکن جو فاتح خیبر تھا، ایک مرتبہ کہا تم لوگ ہٹ جاؤ، قریب آئے، ایک اشارہ کیا تو پتھر اوپر آ گیا۔ اب جیسی پتھر اوپر آیا تو نیچے کیا دیکھا؟ ایک صاف شفاف چشمہ پانی کا، صاف شفاف کنواں پانی کا۔ اب امام نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ سیراب ہو جاؤ، اور جب سب لوگ سیراب ہو چکے تو امیر المومنین نے اس کو پھر ویسے ہی رکھ دیا، اور روایت میں کہ اس سے اچھا پانی پورے سفر میں کہیں میسر نہیں آیا، اتنا ٹھنڈا، اتنا میٹھا، اتنا اچھا۔ سب خوب سیراب ہوئے، حسب خواہش پی لی، مشکیزیں بھر لیے، پھر پتھر وہیں پہ رکھ دیا۔ اس گرجا گھر میں، اس دیر میں ایک راہب رہتا تھا، پادری، فادر، وہ یہ سب دیکھ رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ ساتھ آیا۔ جب اس نے کہا کہ امیر نے کہا کہ پانی یہی ہے، تو وہ دیکھ رہا تھا کہ پانی تو یہاں تھا نہیں، اور ہم تو 2 کوس سے لے کر آتے تھے، اور انہوں نے یہاں یہ سب کیسے سیراب کر دیا؟ مٹی ہٹائی، پتھر ہٹایا، چشمہ نکلا، سب کو سیراب کر دیا۔ تو ایک مرتبہ جب اس نے یہ واقعہ دیکھا تو مولا کی خدمت میں آیا۔ کون؟ راہب۔ اور مولا کی خدمت میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ کیا تم پیغمبر ہو؟ کیا تم رسول ہو؟ مولا نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر کہتا کیا کوئی فرشتہ ہو؟ مولا نے فرمایا کہ نہیں۔
راہب نے کہا پھر کون ہو تم؟ آپ نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ خاتم المرسلین کا وصی ہوں. ایک بلند ترین صلوات بھیج دیں محمد والے. جیسے ہی مولا نے کہا کہ میں محمد بن عبداللہ خاتم المرسلین کا وصی ہوں، جلدی سے آگے بڑھا اور مولا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، جلدی سے چوما اور کہا کہ آپ کی میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنا دین بتائیے ہم کو، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ وصی رسول ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وصی رسول ہو. حضرت علی نے کہا کہ سبب کیا ہے؟ کیسے تم نے کہہ لیا؟ کیسے تم نے قبول کر لیا؟ کیسے تم نے مان لیا؟ تو اتنی مدت تک تو کہنے لگا کہ اتنی مدت تک تو اپنے دین پر رہا اور آج اسلام لے آیا. اس دیر کی بنیاد، یہ جو امیر المومنین سے جب اس نے سوال کیا، کہا کہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ دین بتائیے، اور تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اتنے دنوں سے تم یہاں کے اوپر ہو اور تم اتنی جلدی ایمان بھی لے آئے اور اسلام بھی لے آئے، اور اس دیر کی اس بنیاد. اس نے کہا کہ اس پتھر کی وجہ سے ہے، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا. کون کہہ رہا ہے؟ راہب کہہ رہا ہے. اس پتھر کو تو پڑھا تھا، لیکن کہاں تھا، کیسا تھا، یہ پتہ نہیں تھا. یہ معلوم تھا کہ پتھر ہے، پتھر کے نیچے پانی ہے، اور اپنی کتابوں میں پڑھا تھا میں نے، اور اپنے علماء سے سنا بھی تھا کہ اس مقام پر ایک چشمہ ہے جس کو سوائے پیغمبر یا وصی پیغمبر کے کوئی نہیں جانتا. یا پیغمبر جانتے ہیں یا وصی پیغمبر جانتا ہے، اور اس کے علاوہ اس چشمے کو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا. جب آپ نے ظاہر کر دیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی جانشین پیغمبر ہیں. میں کہوں گا راہب، تو نے ایک نشانی خالی دیکھی، ایک نشانی دیکھی اور علی کو مولا مان لیا. اما غدیر میں خود حضور اعلان کر رہے تھے، اللہ مولایا وانا مولا المومنین فمن قلت مولا فہذا علی مولا. اقرار کر کے انکار کر دیا، وہاں اقرار کر کے انکار کر دیا کلمہ پڑھنے والوں نے، اور تو نے پہلی ہی ملاقات میں امیر المومنین کو اپنا مولا اور اپنا ولی اور حاکم تسلیم کر لیا. اب یہاں سے امام کی سواری آگے بڑھی. ایک دوسرا واقعہ سنیے اسی راستے کا، صفین کے راستے کا. ابھی امیر المومنین صفین جا رہے ہیں، صفین پہنچے نہیں ہیں. سر الشہادتین بڑی مشہور کتاب ہے امام حسن اور امام حسین کی شہادت کے اوپر، عبدالحق محدث دہلوی کی. دو شہادتوں کے راز، امام حسن کی شہادت اور امام حسین کی شہادت. سر الشہادتین، عبدالعزیز محدث دہلوی. یہ لکھتے ہیں کہ ابو نعیم سے روایت ہے کہ میں صفین کے سفر میں حضرت علی کے ساتھ تھا جب ہم لوگ نینوا کے کنارے پہنچے، اور جب نینوا کے برابر پہنچے، نینوا ایک بستی، نینوا ایک جگہ، نینوا ایک مقام. جب ہم لوگ نینوا کے مقام پر پہنچے تو حضرت علی نے ندا کی، اے عبداللہ ذرا فرات کے کنارے رک جانا. کہتے ہیں جیسے ہی حکم ملا، عبداللہ ابن عباس نے سارے لشکر کو روکنے کا حکم دیا. کہ جانتے ہو یہ زمین کون سی ہے؟ کہ نہیں آقا. کہ یہی تو وہ زمین ہے کہ جس کے اوپر فرزند رسول 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. آؤ تم کو ہم وہ سارے مقام دکھائیں. اور لشکر کو آپ نے سب مقام دکھائے. دیکھو یہاں کے اوپر خیمے لگیں گے، یہاں کے اوپر فوج ہوگی، یہاں کے اوپر عباس کے شانے قلم ہوں گے، یہاں کے اوپر علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی،
یہاں کے اوپر حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا۔ امام خود بھی روئے، ساتھ میں جتنے بھی افراد تھے سب نے گریہ کیا۔ امام یہاں سے آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ذرا سا آگے گئے تھے، کیا دیکھا کہ ایک گروہ ہے کہ جو دریا پار کر رہا ہے، فرات پار کر رہا ہے، لیکن فرات پار کرنے میں اسے بڑی دیر ہو گئی۔ جب پار کیا تو پار کرتے کرتے سورج غروب ہو چکا تھا اور ان کی نماز قضا ہونے والی تھی۔ بس امیر المومنین جیسے ہی پہنچے اور وہ نماز قضا ہو جانے کا افسوس کر رہے تھے، مولا نے کہا پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں۔ بس ایک مرتبہ امیر المومنین نے سورج کو اشارہ کیا، اے ڈوبتے ہوئے سورج، اللہ کے حکم سے واپس آ جا، واپس آ جا۔ بس کہتے ہیں کہ جیسے ہی علی کا اشارہ ہوا سورج واپس آیا۔ جب تک یہ نماز پڑھتے رہے سورج اپنی جگہ کے اوپر رہا۔ جیسے ان کی نماز تمام ہوئی سورج بھی گوشہ مغرب میں چھپ گیا۔ یہ مقام بھی آج بھی زیارت گاہ بنا ہوا ہے کربلا اور نجف کے اطراف ہی میں۔ یہ بغداد سے نکلتے ہی یہ جگہ ہے کہ جہاں پر امیر المومنین نے سورج کو پلٹایا تھا، جہاں پر مولا نے سورج کو پلٹایا تھا۔ ذی الحجہ 36 ہجری فوجیں صفین پہنچ گئیں۔ جب صفین پہنچے تو مولا کو خبر ہوئی کہ حاکم شام جو پہلے سے فوج اس کی پہنچ چکی تھی، اس نے فرات پہ پہرے بٹھال دیے ہیں اور پانی کو لشکر اسلام کے اوپر بند کر دیا ہے۔ امیر المومنین نے حکم دیا کہ پہلی فرصت میں فرات خالی کراؤ۔ امیر المومنین کا لشکر چلا، 1000 کا لشکر تھا کہ جو فرات کو خالی کرانے کے لیے مولا امیر المومنین نے بھیجا تھا۔ یہ لشکر گیا، فرات کو خالی کرایا اور خالی کرانے کے بعد مشکیزوں کو بھر کے مولا کی خدمت میں واپس ہوا۔ کسی نے آ کے مولا امیر المومنین سے کہا یا علی اب ہم کو بھی ویسا ہی کرنا چاہیے۔ بس ایک مرتبہ امیر المومنین نے کہا کیا مطلب، کیا کرنا چاہیے؟ کہ جیسے انہوں نے پانی ہم پر بند کیا تھا ہم کو بھی ویسے ان پر پانی بند کر دینا چاہیے۔ بس ایک مرتبہ کریم آقا تڑپ گیا اور آواز دی کہ اگر ہم نے بھی ویسا ہی کیا کہ جیسا حاکم شام نے کیا تھا تو پھر اس کے کردار میں اور میرے کردار میں کیا فرق رہے گا؟ یہ اس کا کردار ہے، یہ علی کا کردار ہے۔ میں پانی بند نہیں کر سکتا۔ پانی ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جس پر اللہ نے سب کو برابر کا حق دیا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اب ان تمام درمیان کے حالات اور واقعات کو چھوڑتے ہوئے امیر المومنین کی شجاعت آپ کو بتانا منظور ہے۔ اس صفین میں جناب عمار یاسر اور جناب مالک اشتر، جناب اویس قرنی، ان کی شجاعت دیکھنے والی تھی۔ جناب عمار یاسر کو عمر 90 سال کی تھی صفین میں۔ رسول اللہ کا بوڑھا صحابی، امیر المومنین رسول اللہ، عمار، اور شاید عمار جیسے بس چند بچے تھے کہ جنہوں نے شروع سے جب سے ایمان لائے، جب سے اسلام لائے، اس وقت سے آخری سانس تک اس در اہل بیت کو چھوڑا نہیں۔ انگلیوں پہ گنے جانے والے افراد تھے، صرف چند افراد، انہی میں سے ایک جناب عمار تھے کہ جو حضور کے زمانے میں مکے میں ایمان لائے تھے اور آخر تک رسول اور اہل بیت رسول سے وابستہ رہے۔ جناب عمار، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ جناب سمیہ، یہ سب پورا خاندان اسلام کی راہ میں قربان ہو گیا۔ جناب عمار کہتے جب جنگ شروع ہوئی ہے تو حضرت عمار یاسر نے زبردست جنگ کی ہے، اور عالم یہ تھا کہ کشتوں کے پشتے لگے جا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے
کہ میں اسی نشان کے ساتھ آج بھی جنگ میں آیا ہوں کہ جس نشان کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ تھا. اسی نیزے کے ساتھ آج آیا ہوں, اسی اسلحے کے ساتھ آج آیا ہوں کہ جس نیزے کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ میں نے 3 بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں. آج اسی نیزے کے ساتھ یہاں کے اوپر آیا ہوں اور یہ 4تھی لڑائی ہے. اس وقت عمار رجز پڑھ رہے تھے. رجز اپنی فضیلت اور اپنے مولا کی فضیلت بیان کر رہے تھے. دشمنوں کو یہ فضیلت کہاں لگتی, کہاں بھاتی. چنانچہ جناب عمار کے اوپر حملہ ہوا, جس کے نتیجے میں جناب عمار قتل کر دیے گئے. جس وقت جناب عمار قتل ہوئے, اب اس کے بعد کہتے ہیں مولا امیر المومنین کا انداز جنگ بدل گیا. جناب عمار یاسر, مجھے تعجب ہوتا ہے جب میں کسی مسلمان کی زبان سے حاکم شام کے لیے رضی اللہ سنتا ہوں. اور یہ ایک بڑی بحث مسلمانوں میں چھڑی ہوئی ہے, آپس میں بہت بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ حاکم شام رضی اللہ یا لعنت اللہ. بھائی ہم سے کیا لینا دینا, لیکن آپس میں مسلمانوں میں بحث چھڑی ہوئی ہے. ہم تو شروع سے قبول کرتے ہی نہیں اور نہ ہی قبول کریں گے. اور یہ بات پہلے بھی کہتے رہے, آج بھی کہہ رہے اور کہتے رہیں گے, اس لیے کہ خاندان رسالت کا جو باقی ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے. لہذا مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جب حاکم شام کے لیے مسلمان کوئی کہتا ہے کہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ, ارے صاحب انہوں نے جو ہے وہ تو کاتب وحی تھے. اچھا چلیے اگر مان بھی لیا کاتب وحی تھے, مان بھی لیا کہ پوری زندگی رسول اللہ کے ساتھ گزار دی, لیکن میں انصاف سے خود کسی مسلمان سے سوال کرتا ہوں, چلیے مان لیا آپ کے ساتھ ان کا بڑا اچھا سلوک تھا, بڑا اچھا برتاؤ تھا, بڑے اچھے پیش آتے تھے, بڑی دوستی تھی, بڑی محبت تھی. آپ کا انتقال ہوا, آپ کے انتقال کے بعد آپ کی اولاد کو قتل کرنے کے اوپر آمادہ ہو گئے. یہ دوستی کہی جائے گی یا دشمنی؟ مان لیا کہ ہاں بڑی دوستی تھی, بڑی محبت تھی اور بڑی صحابیت تھی اور بڑی وہ کاتب وحی تھے, سب کچھ تھے. لیکن اگر حضور کے انتقال کے بعد اہل بیت رسول کے ساتھ ایسا سلوک اور ایسا برتاؤ, اور جس کو حضور نے غدیر کے میدان میں کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, اور اسی علی کے مقابل پہ آ جائے. کہا صاحب یہ ان کا اجتہاد تھا, یہاں پر اجتہاد ہے, یہ ان کا اجتہاد تھا صاحب. امام کی موجودگی میں اجتہاد ہے, امام موجود اور اجتہاد ہو رہا ہے وہاں. جب انسان امامت سے ولایت سے بھٹکتا ہے تو ایسے ہی گمراہ ہوتا ہے, ایسے ہی گمراہ ہوتا ہے. چنانچہ جناب عمار وہ ہیں, یہ خالی شیعہ تاریخیں نہیں, جتنی بھی اہل سنت کی روایتیں ہیں, میں دلیل سے ثبوت سے میں اختلافی باتیں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, لیکن حقیقت سے انکار بھی نہیں کرتا کہ جو حق ہے وہ بیان ہو, جو سچ ہے وہ بیان ہو. چلو ٹھیک ہے, جو کچھ ہمارے یہاں خالی لکھا ہوا ہے اکیلے شیعوں کے ہاں اس کی بات میں نہیں کرتا, لیکن جو دونوں کے ہاں ہے وہ تو بیان ہو. جس کو ہم نے بھی بیان کیا, آپ نے بھی بیان کیا, ہم نے بھی لکھا, آپ نے بھی لکھا, وہ تو کم سے کم بیان ہونا چاہیے. جناب عمار کے سلسلے میں متفق علیہ حدیث, یا عمار تقتلک فئۃ الباغیہ, اے عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا. جس کو حضور باغی کہہ رہے ہو, اس کو مسلمان رضی اللہ لگانے پہ کہنے پہ لگا ہوا ہے. رضی اللہ رضی اللہ, جس کو حضور کہہ رہے ہو باغی, باغی کا مطلب سرکش, باغی کا مطلب پھرا ہوا, باغی کا مطلب اسلام سے خارج, اور اس کو جو ہے وہ
مسلمان کہہ رہے ہیں صاحب رضی اللہ رضی اللہ. اگرچہ ایک بہت بڑی تعداد اس وقت مسلمانوں کی ہے کہ جو سمجھ چکی ہے. ندوہ بہت بڑا ادارہ ہے اہل سنت کا لکھنؤ میں، جیسے دیوبند ہے اسی کے مقابل میں ندوہ ہے. ندوے میں ایک سلمان ندوی صاحب ہیں، ان کا ویڈیو یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، میں سارے مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں سن لو. ندوے کے اس وقت کے موجود ہیں، وہاں کے جو اساتذہ ہیں، وہاں کے جو ٹیچرز ہیں، ان میں سب سے محترم اور سب سے بزرگ شخصیت ہے اس وقت کی سلمان ندوی. اور انہوں نے حاکم شام کے سلسلے میں جو کچھ بیان کی اسی حدیث کو بیس بنایا ہے. کہا کہ ہمارے لوگ، ہمارے بھائی ان کو رضی اللہ کہنے کے اوپر رضی اللہ لکھنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، جبکہ حضور کی بالکل صاف حدیث ہے. اور انہوں نے نہ جانے کتنی کتابوں کا، خود اپنی کتنی کتابوں کا حوالہ دیا، اس میں لکھا ہوا، اس میں لکھا ہوا، اس میں لکھا ہوا، اس میں لکھا ہوا، اس میں لکھا ہوا کہ عمار تم کو باغی گروہ قتل کرے گا، عمار تم کو باغی گروہ قتل کرے گا. لیکن مسلمان ہے کہ اس کو نہیں صاحب، جس کو حضور نے اسلام سے خارج کر دیا اس کو مسلمان بنانے کے اوپر اور صاحب ایمان کہنے کے اوپر لگا ہوا ہے. چنانچہ جناب عمار قتل ہوئے. جس وقت جناب عمار قتل ہوئے تو حاکم شام کے لشکر میں ایک آواز اٹھی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، کتنی بڑی خطا ہو گئی. حضور نے کہا تھا عمار باغی گروہ سے قتل ہو گئے، باغی گروہ کے ہاتھوں قتل ہوں گے، ہم باغی قرار پائے. عمرو عاص نے ایک مرتبہ کان میں کہا کہ ان لشکر والوں سے کہہ دو کہ عمار کو ہم نے نہیں علی نے قتل کیا ہے، اس لیے کہ علی لے کر میدان میں آئے تھے. جیسے ہی مولا امیر المومنین کو پتا چلا، مولا میدان میں آئے اور آنے کے بعد کہا اگر عمار کو ہم لائے میدان میں اور ہم نے قتل کیا تو یہ بتاؤ کہ حمزہ کو کون لے گیا تھا. اگر ہم اس وجہ سے قاتل ہیں کہ عمار کو ہم لے کر آئے تو حمزہ کو کون لے گیا تھا میدان میں؟ ہے ہمت کسی مسلمان کے اندر کہ حضور کو حمزہ کا قاتل کہے کہ ہاں یہ حمزہ کو لے کر آئے تھے؟ تو جناب عمار قتل، جناب عمار کی شہادت امیر المومنین کو اتنی تکلیف ہوئی ہے اس لیے کہ اتنا وفادار صحابی تھا رسول اللہ کا اور خاندان عصمت طہارت میں سے عشق اور محبت کرنے والا، کہ کہتے ہیں کہ جیسی عمار قتل ہوئے تو حضرت علی نے 20,000 فوج کے ساتھ ایسا حملہ کیا ہے کہ صفیں سب درہم برہم ہو گئی. پورا صفین درہم برہم بھاگ رہے تھے، ہتھیار چھوڑ رہے تھے، پورا لشکر درہم برہم. بس جب درہم برہم ہو گیا تو مولا امیر المومنین حاکم شام کے خیمے کے قریب پہنچے. اے معاویہ، تو لشکر کو اور ان مسلمانوں کو کیوں قتل کروا رہا؟ ارے تو ہی کیوں نہیں آ جاتا سامنے؟ یہ لشکر کو قتل کروانے پہ کیوں تلا ہوا ہے؟ ارے خود آ جا، میرا تیرا مقابلہ ہو جائے. لیکن وہاں کہاں ہمت. آواز سن کے نہیں معلوم کیا کیا ہوا ہو. احترام ممبر میں وہ سب چیزیں بیان نہیں کی جاتی ہیں. ایک صلوات بھیج دو محمد والے محمد. چنانچہ کہ کیوں لشکر کو قتل کروا رہا ہے، خود آ جا. تو ایک مرتبہ اس نے عمرو عاص کو کہا تم جاؤ تم جاؤ. حاکم شام عمرو عاص کو کہتا تم جاؤ، اس لیے کہ علی کے سامنے جو بھی جاتا مارا جاتا ہے. اور تو ایک مرتبہ عمرو عاص نے کہا کہ نہیں آپ کے لیے زیب نہیں دیتا ہے،
علی للکار رہے ہیں اور آپ ہم جائیں گے تو ہم تو کوئی حاکم تھوڑے ہیں، حاکم تو آپ ہیں، لہذا آپ جائیے. تو ایک مرتبہ حاکم شام کہتا اچھا تم میری حکومت لینا چاہتے ہو؟ معلوم ہے کہ مارے جائیں گے اور مارنے کے بعد یہی بنے گا. اچھا تم میری حکومت لینا چاہتے ہو، اس وجہ سے علی کے مقابل میں بھیج رہے ہو مجھ کو. تو حاکم شام نے عمرو عاص کو مجبور کیا کہ نہیں تم کو تو جانا ہوگا، تم کو تو جانا ہوگا. اچھا جاتا نہ تو کرتا کیا؟ اب وہ چلا تو گیا، لیکن اب ہوا کیا؟ عمرو عاص کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے جانے کے اس موقع کے اوپر، اس لیے کہ اب حاکم شام کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے عمرو عاص کو بھیجنے کے. تو چلا تو گیا، اور جیسے ہی مولا نے چاہا کہ اس کے اوپر ایک وار کریں، عمرو عاص کے اوپر جیسے سامنے آیا تو سامنے آتے ہی، بہرحال وہ کیسے سامنے آیا ہوگا میں منظر نہیں کھینچ سکتا ہوں آپ کے سامنے، اور کیسے مولا کا سامنا کیا ہوگا. جانتا تھا کہ علی کون ہے، اور ابھی خیمے کے اندر بھی سب باتیں ہو ہی رہی تھیں. تو نکلا تو قریب ہونے کی کوشش تو کی، جیسے ہی ادھر مولا کی طرف بڑھا تو چاہ رہا تھا کہ کنارے سے نکل جائے تاکہ بات بھی رہ جائے کہ میدان میں آ گئے ہیں اور مارے بھی نہ جائیں، بات بھی رہ جائے کہ میدان میں آ گئے مارے بھی نہ جائیں. جیسے یہ نکلا خیمے سے کنارے سے نکلنا چاہا، مولا نے تلوار نکالی اور اس کے پیچھے دوڑے. جیسے پیچھے دوڑے اور اس نے قریب میں دیکھا کہ اب تلوار پڑنے والی ہے، بس ایک مرتبہ اپنے لباس کو اس نے اتار دیا. یہ تاریخ واقعا. اور پھر بھی مجھے تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان اس کو رضی اللہ کہنے پہ لگا ہوا ہے. لباس اتار دیا اس نے. مولا نے فوراً اپنے چہرے کو گھما لیا، چہرے کو گھما لیا. اب یہ جب پہنچا ہے خیمے میں اور خود حاکم شام نے اس سے سوال کیا تو پھر میں وہ جواب یہاں پر احترام منبر میں بیان نہیں کر سکتا کہ جو جواب دیا. اب جب یہ بھاگا، اب نوبت یہاں تک آ گئی. اب اس کے بعد یہاں پہ مسعودی ایک اور مورخ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ شب جمعہ آئی کہ جس کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں، جس میں مولا امیر المومنین بغیر زرہ کے اور بغیر خود کے ایک ہلکے کپڑے ایک کا کرتا پہنے ہوئے جنگ کر رہے تھے، اس کو کہتے ہیں لیلۃ الحریر. نہ تو خود تھی نہ زرہ تھی، اور جسم کے اوپر ایک ہلکا کپڑا، عموماً مولا موٹا کپڑا پہنا کرتے تھے، لیکن ایک ہلکا کپڑا پہن کے میدان میں آئے. اور اس رات، دن تو تمام ہو گیا، ان سب آپ نے دیکھا یہ سب جو بیان ہوا ہے. اب جب رات آئی ہے تو مولا نے جو حملہ کیا ہے، اب نتیجہ یہ تھا کہ اس پوری رات میں صبح تک مولا بنفس نفیس یعنی اکیلے جنگ کرتے رہے. ایک طرف مولا امیر کا لشکر تھا، ایک طرف مالک اشتر تھے، جنگ کرتے رہے اور 535 اکیلے مولا کے ہاتھوں قتل ہوئے اس رات میں. جب صبح ہوئی تو مالک اشتر وہ کشتوں کو گن رہے تھے، یہ مولا نے مارا، یہ ہم نے مارا، یہ مولا نے مارا، یہ ہم نے مارا، یہ مولا نے مارا، یہ ہم نے مارا، یہ مولا کے ہاتھوں مارا گیا، یہ ہمارے ہاتھوں مارا گیا. اب جو گنا تو ایک کچھ کم نکلا. تو ایک مرتبہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر ایک اور مار لیتا تو مولا کے برابر ہو جاتا. بس جیسے یہ خیال آیا، ایک مرتبہ مولا امیر المومنین نے آواز دی، مالک اس خیال کو دل سے نکال دو، تمہارے مارنے میں اور ہمارے قتل کرنے میں بڑا فرق ہے. تمہارے سامنے جو بھی سامنے آیا تم نے مولی گاجر کے طریقے سے کاٹ دیا، لیکن علی نسلوں کو دیکھتا تھا.
علی نسلوں کو دیکھتا تھا، کہیں اس نسل میں کہیں کوئی موالی علی تو نہیں ہے، کہیں کوئی علی کا شہدائی اور علی کا ویلائی اور علی کا عاشق تو نہیں ہے۔ لہذا علی نسلوں کو دیکھتا تھا۔ چنانچہ اب اس کے بعد، کیونکہ مجھے شجاعت کے نمونے پیش کرنا تھے، اگرچہ اس کے بعد کے حالات اور واقعات بھی ہیں، کہتے ہیں جناب مالک اشتر، محمد حسین تم کو جو ہے آج تو آئے ہو، کل اور آنا پڑے گا مجلس میں، پھر جو آج سنانا تھا وہ میں کل سناؤں گا تم کو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ آج وقت پورا ہو چکا ہے اور جو ہم کو سنانا تھا وہ اب کل، اور یہ وہی سننے کے لیے آئے تھے لیکن آج نہیں سن پائے ہیں، اس وجہ سے ہم نے کہا کل آنا تو کل سنائیں گے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان محترم، مجھے شجاعت کا نمونہ پیش کرنا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ شجاعت بغیر ہمت، حوصلے، استقامت اور صبر کے شجاعت نہیں ہوتی۔ امیر المومنین کے سامنے اتنا سخت موقع آیا ہے صفین میں ایک، کہ جب جنگ ہو رہی تھی، یہ لیلۃ الحریر، یہ رات والی جنگ تمام ہوئی، اور مالک کا عالم یہ تھا کہ یہ جنگ کرتے کرتے حاکم شام کے خیمے کے قریب پہنچ گئے، قریب تھا کہ بس خاتمہ ہو جائے، کہ اسی درمیان امر آس کے مشورے سے حاکم شام نے نیزوں کے اوپر قرآن بلند کرا دیے۔ بس پھر کیا تھا، خود مولا کے لشکر میں بغاوت ہو گئی۔ امیر المومنین کہہ رہے تھے کہ یہ غلافوں میں قرآن نہیں، پتھر ہے، پتھر، یہ تم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، لیکن خود ان کے ذہنوں کے اوپر ایسے پتھر پڑے ہوئے تھے کہ اتنا بھی نہ ہوا کہ لاؤ کم از کم دیکھ ہی لیں، لاؤ ان سے کہیں گے ذرا دکھاؤ قرآن کہاں ہے۔ چنانچہ بات یہیں کے اوپر تمام نہیں ہوئی، بلکہ ایک ایسا فیصلہ ہوا ہے جنگ صفین میں جس کا قلق بہت زیادہ مولا امیر المومنین کو تھا، اور وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو مخالف گروہ تھا وہ تو مخالف تھا ہی، ایک خود لشکر کی ایک تعداد وہ مخالف کے ساتھ مل گئی جا کے، اگرچہ ظاہر میں انہوں نے اپنے کو الگ ظاہر کیا لیکن دھوکہ کھا گئی، اور جب دھوکہ کھا گئی تو جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا، اور اس طریقے سے جنگ صفین بغیر کسی نتیجے کے تمام ہو گئی۔ حاکم شام اور امیر المومنین کوفے آ گئے، اور اسی صفین کے اور نہروان کی سازشوں کے نتیجے میں، کیونکہ صفین کے بعد نہروان ہوئی ہے، اور انہی دونوں جنگوں کی سازشوں کے نتیجے میں امیر المومنین کو 19 رمضان کو سر پہ ضربت لگائی گئی۔ یہ نتیجہ تھا صفین اور نہروان کی جنگوں کا، امیر المومنین کے فرق مبارک پر ضربت لگی۔ جنگ صفین میں امیر المومنین نے سارے بچوں کو، امیر المومنین کے جتنے بیٹے تھے سب کو لے گئے تھے مولا، اور سارے بیٹوں نے جنگ کی ہے۔ امیر المومنین کے جتنے بیٹے تھے سب نے جنگ کی ہے، جناب محمد حنفیہ، جناب عباس، ان کے بھائی امام حسن، امام حسین، سب جنگ صفین میں تھے اور سب نے جنگ کی ہے۔ میں یہاں کے اوپر امام حسن اور امام حسین کے لیے تاریخ میں ہے کہ جس وقت امام حسن اور امام حسین میدان میں گئے ہیں اجازت لے کے، تو عالم یہ تھا کہ حملہ کرتے کرتے دونوں شہزادے فوج میں در آئے تھے، فوج کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ تو ایک مرتبہ امیر المومنین نے جناب مالک اشتر کو بھیجا، مالک جا کے
حسن اور حسین کو لے کر آؤ، یہ یادگار رسول ہے، یہ یادگار پیغمبر ہے، ان کی حفاظت واجب ہے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ مالک اشتر گئے ہیں، جناب عمار یاسر گئے ہیں اور امام حسن اور امام حسین کو واپس لائے ہیں۔ شہزادو، بس تم نے دکھا دی اپنی شجاعت، تم کو بابا نے طلب کیا ہے۔ امام حسن امام حسین واپس آ گئے، اور اسی جنگ میں تاریخ نے وہ منظر بھی پیش کیا کہ جب علی کا وہ شعر، کہ جس شعر کی علی نے تمنا کی تھی، ایک ایسا بچہ کہ جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے، کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ جناب عباس پروان چڑھے اور صفین میں جناب عباس کی نوجوانی ہے، اور اسی نوجوانی میں جناب عباس میدان میں گئے ہیں، اور جو جنگ کی ہے جناب عباس نے، کہتے ہیں نقاب چہرے کے اوپر لگائے ہوئے تھے، اور جس وقت امیر المومنین نے گھوڑے پر سوار کرایا ہے اور نقاب لگائی ہے اور تلوار ہاتھ میں دی ہے، جناب عباس جس وقت میدان میں چلے تو لشکر سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، بھاگو علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ اور اب جو نقاب الٹی تو معلوم ہوا کہ علی نہیں، یادگار علی ہے، دعائے علی ہے، تمنا علی ہے، جناب عباس۔ آپ سب آج جناب عباس کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جناب عباس، کیا کہنا جناب عباس کا، آج اور کل دونوں تاریخوں میں جناب عباس کا ذکر ہوگا، دونوں مجلسوں میں جناب عباس کا ذکر ہوگا۔ آج میں جناب عباس کے اندر جو ایک صفت تھی، اس صفت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ گفتگو ہو رہی ہے جمال علی اور کمال علی سے متعلق۔ علی جمال اور کمال کا آئینہ، آئینہ جمال اور آئینہ کمال۔ ابھی بات شجاعت کی ہو رہی تھی کہ شجاعت ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ ہمت، حوصلہ، استقامت اور صبر نہ ہو۔ آئیے اب آئیے جناب عباس کی طرف۔ ایک طرف وہ شجاعت اور دوسری طرف کیا ہمت تھی، کیا حوصلہ تھا، کیا استقامت تھی اور کیا صبر تھا، کیا صبر تھا جناب عباس کا۔ امیر المومنین کی شہادت سے لے کے اور واقع کربلا تک نہ جانے کتنے ایسے مقامات آئے ہیں کہ جہاں کے اوپر ایک بیٹا برداشت نہیں کر سکتا ہے اور نہیں برداشت ہوگا بیٹے سے، لیکن جناب عباس کے لیے کبھی آپ نے سنا کہ جذبات میں آئے ہو، تلوار کھینچ لی ہو اور بس کہا ہو کہ نہیں اب تو ہم بس ان کو قتل کر کے رہیں گے؟ ہاں، اگر کبھی تلوار کھینچی بھی ہے تو چہرہ خود امام کی طرف ہے۔ جب تک امام حسن حیات رہے، امام حسن کی اطاعت، امام حسن کا اتباع، امام حسن کی پیروی، اور جب امام حسن شہید ہو گئے اب نگاہیں امام حسین پہ لگی ہوئی ہیں۔ یہ امام ہیں، ان کے حکم کا کوئی کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ امام حسن کی جب شہادت ہوئی کتنا سخت مرحلہ تھا۔ اگر امام حسین نے یہ چاہا تھا کہ بھائی کو نانا کے پہلو میں دفن کر دیا جائے تو کون سی غلط بات تھی کہ اگر نواسا نانا کے پہلو میں دفن ہو جاتا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ادھر سے جنازہ چلا اور ادھر سے تیر چلے، ادھر سے جنازہ چلا اور ادھر سے تیر چلے، 7 تیر جسم میں پیوست ہو گئے تھے۔ میں آپ سے انصاف سے پوچھتا ہوں، دیکھیے زندگی میں کوئی بھی کسی کی توہین برداشت کر لیتا ہے، کوئی ہمیں گالی دے دے،
ہمارے گھر والوں کو کچھ کہہ دے برداشت ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی میت کی توہین ہو جائے برداشت نہیں ہوتا ہے، اور وہ بھی امام کی توہین۔ جناب عباس نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قبضے کے اوپر ہاتھ گیا، چاہا کہ تلوار کھینچے، امام حسین نے بڑھ کے قبضے پہ ہاتھ رکھ دیا، بھیا نہیں، صبر، ہم اپنی طرف سے کوئی پہل نہیں کرنا چاہتے۔ بھیا کی وصیت تھی کہ دیکھو اگر یہاں کے اوپر جنازہ دفن نہ کرنے دیں تو بقی میں ماں کے پہلو میں دفن کر دینا، ہم کو جنگ نہیں کرنی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اپنی منزل، یہ ہے جناب عباس، شجاعت اور صبر۔ جس وقت مدینے سے قافلہ چلنے لگا ہے تو اس سے پہلے جب ولید کے دربار میں امام حسین پہنچے ہیں اور مروان نے گستاخی کی ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ عباس کی موجودگی میں کوئی حسین کو کچھ کہتے؟ ممکن ہے؟ کیسے برداشت کیا ہوگا؟ آج ہمارے نوجوان جوان ذرا سا مجلس کی بات آ جاتی ہے، تعزیہ اٹھنے کی بات آ جاتی ہے، برداشت نہیں کر پاتے ہیں، صبر نہیں ہو پاتا، جذبات میں آ جاتے ہیں۔ اس عقیدت اور محبت کی قدر ہے، اس کو سلام کرتا ہوں، لیکن میرے نوجوانوں، میرے جوانوں، پھر آپ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ تقریباً عشرہ تمام ہو چکا ہے، آج 8ویں شب آ گئی ہے، 2 دن جہاں سے تم نے اتنا صبر کیا ہے اور جہاں سے اتنی ہمت دکھائی ہے، بس 2 دن اور صبر سے کام لے لینا، 2 دن اپنی اور ہمت دکھا دو، قطعاً جذبات میں نہ آنا، اپنے حواس مت کھونا، جو بھی فیصلہ کرنا وہ سوچ سمجھ کے، جو بھی فیصلہ یہاں کے منتظمین، یہاں کے ٹرسٹی، یہاں کے اگوان وہ کریں، اسی کے مطابق چلنا، ذرا بھی غصہ نہ دکھانا، ذرا بھی گرمی نہ کرنا، آگے مت بڑھ جانا، اس لیے کہ اب یہ عاشورہ ہی ہم کو دنیا کو دکھانا ہے کہ دیکھو ہم کون سی قوم ہیں، انسانیت کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہوتی ہے، قدریں کیا ہوتی ہیں، یہ آزاداری کیا ہے، اس کو ہم کو دکھانا اور بتانا ہے۔ لہذا آخری وقت تک ہم کو اپنے کو بہت ہی سنبھال کے اور قانون اور شریعت کے تابع رکھنا ہے، بغیر کسی جذبات میں آئے اس لیے کہ امام حسین نے ایک بہت بڑا پیغام کربلا کے میدان میں اپنی اور اپنے اصحاب اور انصار کی قربانی پیش کر کے دیا ہے، اور وہ پیغام تھا انسانیت۔ آج یہ دنیا کیوں دیوانی ہو رہی ہے حسین کی؟ میں خالی شیعوں کی اور اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان قوموں کی بات کر رہا ہوں، ان دھرموں کی بات کر رہا ہوں، ان مذاہب کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا بظاہر ہمارے دھرم سے، ہمارے مذہب سے، ہماری قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن حسین کو وہ بھی چاہتے ہیں، حسین سے وہ بھی محبت کرتے ہیں، حسین سے وہ بھی عقیدت رکھتے ہیں، جس کا بہترین ثبوت خود آپ کے یہاں نکلنے والا تعزیہ ہے۔ یہ تعزیے میں فرشتے ہوتے ہیں، ملائکہ ہوتے ہیں، یہ اتنا بڑا مجمع یہ کہاں سے آتا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ یہی کوڑینار اور کوڑینار کا اطراف، کیا سنی، کیا شیعہ، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی، سب جیسے بس حسین کے دیوانے ہوئے جا رہے ہیں۔ کون سی اس میں جاذبیت ہے، اس جلوس میں کون سی کشش ہے، اس تعزیے میں؟
کہ لوگوں کو اتنی دور دور سے کھینچ کے یہاں کے اوپر پہنچا دیتی ہے اور ایک مرکز کے اوپر لا کے کھڑا کر دیتی ہے؟ کون سی چیز ہے یہ؟ امام حسین کا خلوص ہے، یہ امام حسین کی قربانی کا اثر ہے، اثر، اس لیے کہ حسین ابن علی نے اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، تخت حکومت اور تاج کے لیے نہیں، بلکہ حسین ابن علی نے انسانیت کے لیے اپنی جان دی تھی، انسانیت کے لیے اپنے گھر بار کو لٹایا تھا، انسانیت کو بچانے کے لیے اپنے پورے خاندان کو قربان کیا تھا۔ لہذا جب حسین ابن علی نے انسانیت کے تحفظ کے لیے اور انسانیت کو بچانے کے لیے خود قربان ہوئے اور اپنے گھر بار اور اصحاب اور انصار کو قربان کیا، تو آج جس سینے میں بھی انسانیت کا دل دھڑک رہا ہے وہ مجبور ہے یا حسین کہنے کے اوپر۔ جس سینے میں بھی انسانیت کا دل ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین کو یاد نہ کرے، وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امام حسین کا تذکرہ نہ کرے اور امام حسین سے عقیدت اور محبت نہ رکھے۔ بس یہیں کے اوپر پھر ایک جملہ کہوں گا کہ جب آج ہم آپ اتنے دیوانے حسین کے ہوئے جا رہے ہیں، آج دوسری قومیں اس طریقے سے عقیدت اور محبت دکھا رہی ہیں، تو اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ عباس کی عقیدت، عباس کی محبت، عباس کا عشق، عباس کی اطاعت، عباس کی معرفت وہ کس منزل کے اوپر ہوگی۔ آسان نہیں تھا مروان کے گستاخی کرنے کے اوپر عباس کا رک جانا، لیکن نظریں امام کے چہرے کے اوپر ہیں، بھیا عباس نہیں، چلو یہاں سے، اور حکم امام ملتے ہی جناب عباس امام کے ساتھ واپس آ گئے، واپس آ گئے امام۔ قافلہ چلا، راستے میں حر کا رسالہ ملا۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے عباس کی موجودگی میں اور کوئی حسین کا راستہ روک دے؟ لجا میں فرس حسینی پہ ہاتھ ڈال دے؟ کیا حالت ہوئی ہوگی جناب عباس کی؟ لیکن اس موقع کے اوپر بھی جناب عباس کی نظریں امام کے اوپر ہیں۔ بھیا عباس، لشکر پیاسا ہے، پانی پلاؤ۔ واہ، جیسا آقا، جیسا آقا ویسا ہی آقا کا غلام۔ عباس نے ہمیشہ اپنے کو غلام کہا۔ ممکن نہیں ہے ایسے موقع کے اوپر جذبات میں آ جاتے ہیں، مولا میں کیوں پانی پلاؤں، یہ تو ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ہمارا راستہ روکا ہے، ہم پانی نہیں پلائیں گے۔ کبھی سنا ایسے کوئی بات؟ نہیں، اس لیے کہ جناب عباس عباس ہیں۔ جیسے ہی حکم ملا عباس نے لشکر کو سیراب کیا، سب کو پانی پلایا، سپاہیوں نے پیا، گھوڑوں نے پیا، اونٹوں نے پیا، سب نے پیا۔ کربلا کی سرزمین کے اوپر آ گئے، خیمے دریا کے کنارے لگائے گئے۔ تیسری محرم سے یزیدی لشکر آنا شروع ہو گیا۔ ایک خط کھینچا، خبردار اس سے آگے نہ بڑھنا، نہیں خیمے یہاں سے ہٹائے جائیں، ہمت ہو تو ذرا خط پار کر کے دیکھو، یہ عباس ہے، ہمت ہو تو آگے بڑھو۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس خط کو، اس لائن کو پار کرتا، لیکن نہیں معلوم کیا وجہ تھی۔ وہ حسین کہ جنہوں نے ہر منزل کے اوپر عباس کو صبر کی تلقین کی، صبر کی تلقین کی، ان کو سینے سے لگایا، ان کو سمجھایا، لیکن کربلا میں اس موقع پر حسین نے
خود نہیں کہا. نہیں معلوم کیا وجہ تھی کہ عباس سے کچھ کہہ نہیں سکے حسین، بلکہ خود خیمے میں آ گئے. بہن میں شیر کو جلال آ گیا ہے. ذرا عباس کو خیمے میں بلا لو اور کہہ دو کہ خیمے یہاں سے ہٹا لیے جائیں. اللہ اکبر. فضہ در خیمہ پر آئیں، آواز دی، جناب عباس خیمے میں آئے اور زینب کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھے. کہیے بہن کیا حکم ہے؟ بس ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی بھیا بھائی کا حکم ہے کہ خیمے یہاں سے ہٹا لو. اللہ اکبر. پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن کوئی عباس کے دل سے پوچھے کہ عباس کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی. جو عباس ابھی دشمن کو زبان دے کے آیا ہے کہ خیمے تو یہیں رہیں گے، وہی عباس اپنے ہاتھوں سے خیموں کی تنابیں کھول رہے ہیں، خیموں کی رسیاں کھول لیں. خیموں کی رسیاں کھولی. عالم یہ تھا کہ عباس سر جھکائے ہوئے آنسو رواں تھے اور دشمن عباس رو رہے تھے اور دشمن ہنس رہا تھا. خیمے ہٹا لیے گئے، خیمے ہٹا لیے گئے. مصائب ہو رہے ہیں. غازی عباس کی سواری آ رہی ہے. آپ اس منظر کو یاد کیجئے گا. آج خالی صرف سواری کا تصور ہوتا ہے، تصور صرف سواری کا تصور ہوتا ہے اور انسان بے قرار ہو جاتا ہے. ذرا تصور کرو کہ کربلا میں واقعی جب عباس سوار ہو کے گئے ہوں گے اور جب کربلا کے میدان میں سواری تو آئی ہوگی لیکن سوار نہیں آیا ہوگا. سواری تو آئی لیکن سوار نہ آیا. علم تو آیا لیکن علمدار نہ آیا. علم تو آیا لیکن علمدار نہ آیا. خیمے دور سے ٹیکے پر نصب کیے گئے. تاریخیں گزری. عاشور کی شب آ گئی. عاشور کی شب امام نے بھیا عباس جاؤ ذرا ایک شب کی مہلت لے کر آؤ. عباس اور دشمن سے مہلت، عباس اور دشمن سے مہلت. لیکن جیسے ہی حکم امام ملا ہے، اب جو بھی ہو جائے، امام نے حکم دے دیا تو بس اب عباس چلے. دشمن کے قریب آئے. ایک شب کی مہلت. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مہلت دیتے. عباس واپس چلنے لگے. پیچھے سے شمر نے آواز دی عباس تمہارے لیے امان نامہ لایا ہوں. اور یہ جیسی عباس مڑے ایک مرتبہ اس نے امان نامہ عباس کے ہاتھ میں پیش کیا. جناب عباس نے اس امان نامے کو پھاڑا، زمین پہ پھینکا. ملون تجھ پہ لعنت، تیرے اس امان نامے پہ لعنت. شرم نہیں آتی؟ عباس کے لیے امان اور زہرا کے لال کے لیے کوئی امان نہیں. نواسے رسول کے لیے کوئی امان نہیں. جناب عباس واپس ہوئے. پوری رات جناب عباس خیموں کا تلایا پھرتے رہے. خیموں کا تلایا پھرتے رہے. جس وقت خیمے کا تلایا پھر رہے تھے عباس، ایک مرتبہ زہیر قریب آ گئے. ادھر سے عباس گھوڑے کے اوپر سوار، ادھر سے زہیر گھوڑے کے اوپر سوار چلے آ رہے ہیں.
بس کہتے ہیں جیسے دونوں سوار قریب آئے، ایک مرتبہ زہیر کہتے ہیں عباس تمہیں کچھ یاد دلاؤں؟ عباس تمہیں معلوم ہے کہ علی نے کس دن کے لیے تمنا کی تھی؟ بس اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا کہ کہتے شیر نے ایک انگڑائی لی۔ اتشجعونی یا زہیر، زہیر تم مجھے داد شجاعت دلا رہے ہو؟ ارے صبح ہونے دو، آقا سے اجازت ملنے دو، پھر دیکھنا کہ جنگ کیسی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، عباس کی حسرت دل ہی دل میں رہ گئی، عباس کی حسرت دل ہی دل میں رہ گئی۔ بار بار عباس امام کی خدمت میں آتے ہیں، آقا اجازت، بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ یہاں تک کہ اصحاب مارے گئے، انصار شہید ہو گئے، گوشت کے پالوں کی باری آئی، آقا اب تو اجازت دے دو۔ نہیں بھیا تم تو علمدار ہو۔ یہاں تک کہ اون محمد کے لاشیں آ گئے، قاسم کی میت پامال ہو گئی، علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگ گیا۔ آقا اب تو اجازت دے دو۔ بھیا کیسے اجازت دو، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ بس کہتے ہیں کہ عباس نے ایک مرتبہ داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف نگاہ کی، اور ایک مرتبہ داہنے اور بائیں دیکھ کے کہتے آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کرتا تھا؟ کہاں ہے وہ لشکر؟ حسین سر کو جھکائے ہوئے، عباس سامنے ہاتھوں کو چھوڑے ہوئے کھڑے ہیں، آقا دے دو اجازت۔ ابھی حسین اور عباس میں گفتگو ہو ہی رہی تھی، ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ خیمے سے بچوں کی ایک آواز آئی، الاتش، الاتش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ بس ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں بھیا جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن ذرا بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرتے جاؤ۔ عباس خیمے میں آئے، خیمے میں آنے کے بعد سکینہ کو آواز دی، بچے جمع ہو گئے، جمع ہی نہیں ہوئے، خوش ہو گئے۔ بیٹی ذرا مشکیزہ لے کر آؤ۔ سکینہ مشکیزہ لے کر آئی، مشکیزے کو علم میں باندھا، بچے خوش ہو گئے کہ میرا چچا جا رہا ہے، اب پانی آ جائے گا، اب بچوں کی پیاس بجھ جائے گی، اب میرا چچا جا رہا ہے، اب عباس جا رہے ہیں۔ عزادارو کہتے کہ عباس بچوں سے تو رخصت ہو گئے، لیکن جس وقت بیویوں سے رخصت ہونے لگے ہیں، بس ایک مرتبہ جیسے ہی خیمے سے نکلنے لگے، دروازے پر خیمے کے در پہ ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ، ایک مرتبہ عباس بھیا کہاں کا ارادہ ہے؟ کفارات پر جا رہا ہوں، میدان میں جا رہا ہوں۔ ثانیہ زہرا سمجھ گئی، بس ایک مرتبہ کہتی ہے صدق امیر المومنین، میرے بابا نے سچ کہا تھا، میرے بابا نے سچ کہا تھا۔ بس ایک مرتبہ چلتے چلتے عباس رک گئے، بہن بابا نے کیا کہا تھا؟ بابا نے کیا کہا تھا؟ کہ ایک دن میں بابا کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک ہوا کا جھونکا آیا، سر سے میری ردا سرک گئی،
بس ایک مرتبہ میرے بابا نے میرے ان بازوؤں کے بوسے لینا شروع کیے. میں نے کہا بابا یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ کہ بیٹی ارے ان بازوؤں میں رسن بندھے گی، ان بازوؤں میں رسی بندھے گی. مجھے یقین تھا کہ میرے بابا نے کہا ہے، لیکن پھر بھی میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا شیر ہو ارے اس کے کون رسی باندھے گا. لیکن مجھے یقین ہو گیا اب زینب کے سر سے ردا اترے گی، زینب کے بازوؤں میں رسی بندھے گی. جاؤ بھیا، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ عباس. عزادارو جناب عباس فرات پر پہنچے، مشکیزے کو بھرا. باقی حالات انشاءاللہ کل کی مجلس میں سماعت فرمائیے گا. مشکیزے کو بھرنے کے بعد ایک مرتبہ عباس فرات سے نکلے، اور جس وقت فرات سے نکلے ہیں کوشش یہ تھی کہ یہ ایک مشکیزہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، ایک مشکیزہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے. عباس تیزی سے ایڑ لگائے ہوئے، ایک ہاتھ میں علم اور اس مشکیزے کے اوپر سینے کو رکھے ہوئے تیزی سے خیمے کی طرف چلے جا رہے ہیں، خیمے کی طرف چلے جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر السعد نے فوج کو للکارا، خبردار اگر یہ ایک مشکیزہ پانی خیام حسینی تک پہنچ گیا تو ان سے جنگ نہیں کر پاؤ گے، قریب قریب آ جاؤ، قریب قریب آ جاؤ. فوج سمٹنے لگی. وہ کہتے جس وقت فوج سمٹی ایک ملعون نے ایسا وار کیا، ایسا وار کیا کہ غازی کا داہنا شانہ قلم ہو گیا، شانہ قلم ہو گیا. شانہ جاتا ہے جو جائے لیکن پانی تو ہے، پانی تو ہے. عباس سینے کو مشکیزے پر رکھے ہوئے بڑھے چلے جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آگے بڑھے ہی تھے کہ ایک ملعون نے دوسرا وار کیا، دوسرا شانہ بھی قلم ہو گیا. یہ شانہ بھی قلم ہوتا ہے تو ہو، لیکن پانی تو ہے. مشکیزے کے اوپر سینے کو رکھے ہوئے تیزی سے چلے جا رہے تھے کہ اسی درمیان ایک تیر سنسناتا ہوا آیا، مشکیزے پر لگا. ارے مشکیزے پہ تیر کا لگنا تھا، پانی بہا. ارے عباس کی آس خاک میں مل گئی. ایک مرتبہ گھوڑے کو پھر فرات کی طرف موڑا. اب عباس خیمے میں جا کے کیا کرے، پانی تو رہا نہیں، بچوں کا کیسے سامنے کرے گا، سکینہ سے کیا کہے گا، بچوں کو کیا جواب دے گا. ابھی موڑا ہی تھا خیمے کے فرات کی طرف کہ ایک مرتبہ اسی درمیان ایک سنسناتا ہوا تیر آیا. تیر عباس کی آنکھ میں لگا. عزادار و غازی تیر نکالے تو کیسے نکالے، کیسے نکالے؟ بس میں نے ختم کر دیا. کہتے ہیں کہ تیر نکالنے کے لیے ایک مرتبہ عباس ہاتھ تو تھے نہیں، شانے قلم ہو چکے، تیر نکلے تو کیسے نکلے؟ ایک مرتبہ عباس جھکے اور جھک کے چاہا کہ ظالموں کی مدد سے تیر نکالے کہ اسی درمیان ایک ظالم نے سر عباس میں ایسا گرز مارا. ارے غازی گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، آواز دی آقا، غلام نے قربان کر دیا. حسین چلے کمر کو پکڑے ہوئے، اللہ ان کا سرا سہری. اے میرے شیر، تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی.
آئی اہل حرم میر و علمدار نہ آیا، آئی اہل حرم میر و علمدار نہ آیا،